اس کی بیوی نے برقع پہنا، چہرہ ڈھانپا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی۔ مدہوشی میں وہ کسی عورت کو گالیاں بکنے لگا، اس کے ساتھ رقص گاہوں، شراب خانوں اور فحاشی کے کلبوں میں چھوٹا لباس پہن کر شمع محفل بنوں۔ تمہاری زندگی کے سارے فیصلے چھلنی ہو گئے، تمہارے سارے نقاب اٹھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لندن میں سردی کی ایک شدید ٹھنڈی رات تھی۔ رات کے 2 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں تو ہوٹل کے پاس ایک پارک میں چہل قدمی کے لیے چلا گیا۔ اچانک میری نظر گھاس میں پڑی انسانی لاش پر پڑی۔ میں ڈرتے ڈرتے لاش تک پہنچا۔ لاش پر ہاتھ رکھا تو اس لاش میں حرکت محسوس ہوئی۔ وہ آدمی زندہ تھا، مرا نہیں تھا۔ اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ میں اس آدمی کو اٹھا کر ہوٹل لے آیا۔ مدہوشی میں وہ کسی عورت کو گالیاں بکنے لگا۔ میں نے پوچھا، تم کس لڑکی کو گالیاں دے رہے ہو؟ وہ بولا، اپنی بیوی کو۔ اس سنگ دل نے مجھے گھر سے باہر رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صبح جب اس آدمی کو ہوش آیا تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اپنی بیوی کو کیوں گالیاں دیتے ہو؟ وہ بولا، میرا نام عمر ہے، میں سعودی عرب کا رہنے والا ہوں، لندن پڑھنے آیا ہوں۔ کل رات میری بیوی سے لڑائی ہوئی تھی، تم نے میری جان بچائی ہے، تم میرے محسن ہو، میرے ساتھ میرے گھر چلو اور ہم میاں بیوی کی صلح کروا دو۔ میں اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی اور اپنی بیوی کو آواز لگائی، بیگم دروازہ کھولو، میرے ساتھ معزز مہمان بھی ہیں۔ اس کی بیوی نے برقع پہنا، چہرہ ڈھانپا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر پیچھے ہٹ گئی اور وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو بٹھایا اور بولا، میں سعودی عرب سے لندن پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں لندن آنے سے پہلے بڑا دیندار اور پنجگانہ نماز کا پابند تھا۔ پھر جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ انسان جس دیس میں رہتا ہے اس کا بھیس بھی اپنا لیتا ہے۔ اس کی بیوی بات کاٹ کر بولی، میرے میاں چاہتے ہیں کہ میں نقاب اور برقع اتار پھینکوں اور بے حیائی والے چھوٹے لباس پہنوں۔ میں تو اپنے مقدس وطن میں بھی مکمل با پردہ لباس پہنتی تھی، اور آج اس فتنہ پرور سوسائٹی میں بھی میرا یہی سطح لباس ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ میرا شوہر بار بار مجھے زور دیتا ہے کہ میں اس کی بات مان لوں، اس کے ساتھ رقص گاہوں، شراب خانوں اور فحاشی کے کلبوں میں چھوٹا لباس پہن کر شمع محفل بنوں؟ کل تک اس کا یہ حال تھا کہ اپنے وطن میں کسی غیر مرد کی نظر بھی مجھ پر پڑتی تو غیرت کے مارے میرے میاں کی رگوں میں بجلیاں دوڑنے لگتی تھی۔ اور آج کیسی بے غیرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ اس اجنبی ملک میں اجنبی مردوں کے ساتھ رقص کرنے کو کہتا ہے۔ وہ بولی، میں صرف اسی صورت اپنے شوہر کی اطاعت کر سکتی ہوں جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول کی تعلیمات سے تجاوز نہ کرے۔ یہ بے شک مجھے طلاق دے دیں، میں ایک بد کردار کی بیوی نہیں رہ سکتی، مجھے یہ جلد از جلد سعودی عرب بھجوا دیں۔ عمر بولا، اب تم ہی ہم دونوں کے لیے فیصلہ سنا دو، ہم تمہارے فیصلے پر راضی رہیں گے۔ میں نے کہا، میں کیا فیصلہ سناؤں؟ تمہاری زندگی کے سارے فیصلے چھلنی ہو گئے، تمہارے سارے نقاب اٹھ گئے۔ یا تو تم اپنے کرتوتوں سے توبہ کر لو، نہیں تو اپنی مومنہ بیوی کو طلاق دے دو تاکہ وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس جا سکے۔ عمر کا سر جھک گیا اور آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر وہ بولا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں تم جیسی عظیم بیوی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور انشاءاللہ مرتے دم تک ایمان والی زندگی گزاروں گا۔ پھر اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔